ایک تو یہ بتائیے گا کہ سٹینڈ ون کی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہندوستان نے اپنی فوجوں کو الرٹ کیا ہے، کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے، اور کیا ہندوستان ان حالات میں جب پوری دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان نے مارکا حق میں ایک برے طریقے سے شکست کھائی، اس کے بعد بھی کوئی ایسا مس ایڈونچر سوچا جا سکتا ہے؟ دوسرا، دہشت گردی کی لہر، جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا تمام صوبے مل کر اگر اس دہشت گردی اس کے خلاف جنگ لڑیں گے تو ان کی اپیل جو ہے تمام صوبوں کے لیے یہ اس حد تک وزن رکھتی ہوگی کہ اب ہم آگے بڑھیں گے، نیشنل ایکشن پلان پر بھی صحیح عمل درآمد کریں گے، کیونکہ ایک بڑی اس وقت جو چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا ہے۔ لیکن نصر اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے تو جو مارکا حق میں جو جس طریقے سے انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی ہے، ذلت آمیز شکست ہوئی ہے، وہ اس کو اپنے زخم ابھی تک چاٹتے پھر رہے ہیں۔ اینڈ نوئنگ کہ پاکستان نے پوری قوم نے اکٹھا ہو کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کمانڈ میں ہم نے ان کو 6 سے 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دیا، اور جا کے ٹرمپ سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ خدا کے لیے پاکستان نے بچائے ہمیں سیز فائر کروا۔ یہ ان کو ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں بھی اور پھر ملک میں بھی ان کو بڑی ہزیمت۔ اس کے بعد ابھی یہ پھر ایسی حرکتیں کریں، سندور 2 کی بات کریں، کبھی یہ پراکسیز یوز کرتے ہیں، پھر تو ہندوستان، پھر تو خارج افغانستان کی طرف سے جا کے ان کو لالچ دیتے ہیں، وہ بھی لگتا ہے کہ فضل آؤٹ ہو رہے ہیں۔ اب اس میں یہ ڈی جی ایف نے بڑی کلیئر ایک بات کی، کانٹینجنسی 1 اور 2 3 ہم نے اور بنائی ہوئی، اگر آپ ایسی حرکت کریں گے تو ہم آپ کے ایسٹ میں جا کے آپ کی جتنی ریفائنریز ہیں اتنا نقصان کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان ملٹری اکیڈمی کی جب پاسنگ آف پریڈ تھی وہاں پہ بھی بات کی تھی کہ آپ اس کو یاد رکھیں۔ ہم نے نیو نارمل آپ اناؤنس ایک اسٹیبلش کر لیے، جس میں جو ملک پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھے گا، چاہے ویسٹ اور ایسٹ، ہم بڑا سوئفٹ سڈن ڈسٹرکٹیو ایکشن کریں گے، اینڈ ویل گو ڈیپ ٹو ہیومینٹیرین مینس کہ ہم آپ کی اکانومی کو ہٹ کریں گے۔ بہت تو آپ کی ویسے ناکارہ انٹرین انپروفیشنل وہ ہم ویسے سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ اور اس کے ساتھ سیکنڈ یہ ہے کہ پوری قوم ساتھ کھڑی ہو، بالکل ٹھیک، اور ہم ان کا ایک ایک انچ ایریا نصر اللہ صاحب وہ ہماری میزائل رینج کے اندر ایک ایک انچ ایریا۔ یہ جو بھی سر کریک سے ایکسرسائز کر رہے ہیں، ادھر نارتھ کشمیر میں ایکسرسائز کر رہے ہیں، وی آر ویل اویئر، ہمیں ایک ایک خبر ہے یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے پورا ایکشن کیا ہوا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کو نہ ایئر فورس ایئر سیکورٹی حاصل ہے، نہ ان کی ایئر فورس ٹرینڈ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، بے فکر ہے۔ یہ آئی ایم ایشورنگ یو کہ پاکستان کی ہماری عوام ٹیریٹریل باؤنڈریز آر ویری سیف، وی آر کیپیبل آف ڈیفینڈنگ آور سیلف۔ اور یہ فیلڈ مارشل ہوتے ہوئے میرے خیال میں قوم کو تسلی رکھنی چاہیے کہ اس سے زیادہ 60% ویل ڈیمیج ان کے ٹروپس کو بھی اور ان کی اکانومی کو بھی کرے۔ لیکن آپ بات کریں اس کی، ان کی بات کریں آپ، لیکن وہ کوشچن میرے ذہن سے نکل گیا، دہشت گردی کا جو چیلنج ہے اس پہ وزیر اعظم کہتے ہیں تمام صوبے مل کر کام کریں۔ دیکھیں یہ نسلوں سے یہ بہت ضروری، دیکھیں یہ اس وقت کے پی کے جو ایک اعتراض تھا کہ جی ہم مذاکرات ہونے چاہیے، تو ہم نے مذاکرات کر لیا نا، افغان طالبان 3 دفعہ کیے، ابھی چوتھی تو لگتا ہے کہ کامیاب ہوں گے جو 6 نومبر کو ہو رہے ہیں، تو ہم نے پورا پیس کو چانس دے دیا۔ کے پی کے عوام، کے پی کے حکومت، کوئی اب اعتراض نہیں کر سکتا کہ ہم نے پوری کوشش نہیں کی ہے، لیکن ایشو اس کے ناؤ کے پی کے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنے عوام کو سمجھائیں کہ وہ جو انلیگل اسپیکٹرم میں جو وہ سپورٹ کرتے ہیں، سہولت کاری ہوتی ہے، وہ آپ کے عوام کو اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ پاٹا کے لوگوں کو آپ اب گیئر اپ کریں، دے آر آل ویل اکوپڈ ویپن، بڑے غیور جوان ہیں، ہمارے لوگ ہیں وہاں کے پاٹا کے، تو وہ آپ ان کا خود مقابلہ بھی ساتھ کریں، پوری قوم کھڑی ہو، اور ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے، دیکھیں دے ہیو ٹو، پرائم منسٹر کو چاہیے ابھی شوڈ وزٹ کے پی کے، پولیٹیکل ڈفرینٹ جائیں وہاں، لوگ جس طرح ہمارے فیلڈ مارشل گئے تھے، آپ جائیں، جو آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں، آپ پولیٹیکل جرگہ سے لوگوں سے عوام سے ملیں، بالکل ٹھیک، ایک دم انڈرسٹینڈ جو بھی آپ کی مذاکرات ہوئے ہیں سارے، تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ واٹ از لیٹسٹ، اور پھر پوری قوم اکٹھی ہو کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عامر مغل صاحب، وزیر اعظم نے جو پیشکش کی ہے، کیا جو ہے سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اسے قبول کریں گے؟ پھر دوسرا جو بریلوی صاحب نے کہا کہ یہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، یہ جنگ لڑنے کے لیے
ہمیں خیبر پختونخوا کی عوام کو بھی اور وہاں کی حکومت کو بھی یہ کردار ادا کرنا ہوگا کہ افغانستان کی سرزمین جب ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہے تو اس میں معصوم جانیں، فوجی افسران، فوجی جو جوان، پولیس کے جوان شہید ہوتے ہیں ہماری طرف، تو اسے روکنے کے لیے ہمیں ایک یکسوئی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جی، میں بڑے غور سے میں نے سنی ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی باتیں، انہوں نے بڑی مثبت باتیں کی ہیں۔ بات ہی تحریک انصاف کا تو موقف ہی یہی ہے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ آپ کے پی کے کی عوام کو اعتماد میں لیں اس آپریشن کے لیے، تو ہم اس وقت صرف تحریک انصاف کا نہیں کہہ رہے ہوتے، حالانکہ تحریک انصاف کو میجورٹی دی ہے، تحریک انصاف کو 2/3 سے زیادہ اکثریت دی ہے عوام نے، لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ آپ اس میں تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ آپ جے یو آئی کو، پیپلز پارٹی کو، اے این پی کو، نون لیگ کو، جتنے وہاں اسٹیک ہولڈرز ہیں، جتنی وہاں پارٹیاں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں، سب کو اعتماد میں لیں اور سب کی رائے سے مل کے ایک ایسا فارمولہ، ایک ایسا حل بنائیں کہ تاکہ کے پی کے کی عوام کو یہ محسوس نہ ہو کہ کے پی کے کی عوام کچھ اور سوچ رہی ہے اور وفاق کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اور بالکل تحریک انصاف تو کبھی بھی نہ دہشت گردی کی حمایت کر سکتی ہے، اور نہ ہماری جو فورسز ہیں، چاہے وہ ہماری افواج ہوں، چاہے وہ ہمارے دیگر پولیس ہوں یا دیگر سیکورٹی کی جتنی بھی ایجنسیز ہیں، ان کے خلاف حملہ ہوتا ہے یا جو بھی ان کے خلاف اٹیمپٹ ہوتی ہے اور اس میں جو ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں، تحریک انصاف نہ صرف ان کی ہمیشہ مذمت کرتی ہے بلکہ تحریک انصاف خود اس بات کی حامی ہے کہ ان دہشت گردوں کا قلع کما کیا جائے۔ لیکن وہاں کے ایشو مسائل ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں، جب ہم ڈرون اٹیک کرتے ہیں یا جب ہم اس قسم کو آپریشن کرتے ہیں جس میں ساتھ بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں، اصل مسئلہ تو وہ ہے کہ اس سے کیسے بچا جائے، اس سے کس طرح ڈسٹینس کیا جائے۔ اور جو دوسری بات کی ابھی بریگیڈیئر حارث نواز صاحب نے کہ تحریک انصاف کا یا کے پی کے کی عوام کا مطالبہ تھا کہ ڈائلاگ شروع کیا جائے، اور وہ جو قطر یا ترکی میں جو ہو رہا ہے ڈائلاگ، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے، اور یہ خوش آئند ہے کہ سیز فائر ہمارا ابھی تک برقرار ہے۔ اصل میں ہمیں اس مسئلے کی جڑ تک جانا ہوگا کہ یہ انریسٹ کی وجہ کیا ہے۔ نصر اللہ ملک صاحب، آپ دیکھیے نا، 9/11 سے پہلے اتنا بڑا بارڈر ہے ہمارا، ہزاروں میل پہ ہے، شاید 1200، 1400 یا 2400 میل کا یا کلومیٹر کا یہ ہمارا بارڈر ہے۔ ہمارا ایک سنگل فوجی جوان وہاں پہ تعینات نہیں تھا، کوئی ہمارا، دیکھیں ایک آپ کا اتنا بڑا بارڈر، وجہ کیا تھی؟ ہمارے کیا اچانک ایشو بن گئے 9/11 کے بعد کہ ہمارا 80,000 عوام بھی شہید ہوتی ہے، ہمارے 6,000 کے قریب ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہوتے ہیں، پورے ملک میں ہمارا وہ خود کش جیٹیں، حملے، پولیس پہ حملے، فوج پہ حملے، مساجد پہ حملے، امام بارگاہوں پہ حملے، اسکولز پہ حملے۔ تو کیا ایسا ہمیں اپنے کے زبان میں بھی تو جھانکنا چاہیے نا؟ کون سی ہم نے ایسی پالیسی اس وقت اختیار کی تھی کہ ایک ایسا بارڈر جہاں ہمارا سنگل فوجی نہیں کھڑا ہوتا تھا، اور وہ بارڈر ہمارا قبائلی عوام جو ہے اس کو سنبھالتی تھی اور دیکھتی تھی۔ اور 9/11 کے بعد کیا ہوا اچانک کہ اسی بارڈر پہ آج ہمیں جتنا ہم اپنے مشرقی بارڈر پہ ہمیں انریسٹ ہے، اتنی ہمیں مغربی بارڈر پہ انریسٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ اپنی بھی غلطیوں سے ہمیں کچھ سیکھنا پڑے گا۔ میں قطعاً حمایت نہیں کرتا کہ کوئی آ کے ہماری افواج پہ یا ہماری فورسز پہ یا ہمارے ملک پہ حملہ کرے تو اگنور کریں، لیکن ہمیں اپنی پالیسیاں تو ٹھیک کرنی ہوں گی، ہمیں بیٹھ کے اپنے اندر بھی کچھ نہ کچھ خامیاں تلاش کرنی ہوں گی۔ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے کہ ہم وہاں جا کے چائے پی رہے تھے اور اپنی تصویریں پوری دنیا کو دکھا رہے تھے، کیا ہو گیا اچانک؟ بالکل ٹھیک، تو ہمیں تھوڑا سوچنا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے شمائلہ رانا صاحبہ، جو عامر صاحب بات کر رہے ہیں کہ کے پی کے عوام کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، آخر پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری جو پالیسیوں میں شفٹ ہوتا رہا جس کی وجہ سے آج مسائل ہیں؟ وزیر اعظم کہہ تو رہے ہیں کہ شہیل آفریدی صاحب میری پیشکش کو قبول کریں گے، لیکن کتنا ہی اچھا ہو وزیر اعظم خود چلے جائیں خیبر پختونخوا، تمام پارٹیز کا اجلاس بلائیں، انہیں بریف کیا جائے، انہیں اعتماد میں لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو عامر مغل صاحب نے باتیں کی ہیں وہ کافی حوصلہ افزا بات ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اب یہ جو اپنی جو اس سچویشن سے جو سیکھا ہے، کیونکہ ہم نے بھی اپنی مشکل وقت سے، کڑے وقت سے ہی سیکھا ہے، ہر انسان سیکھتا ہے، تو میرا خیال ہے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ پاکستان کے جو ایشوز ہیں اور جو تحریک انصاف کے ایشوز ہیں وہ بیٹھ کر مذاکرات سے ہی حل ہوں گے، اور ان کو بیٹھنا چاہیے، ہم سب کو بیٹھنا چاہیے اس موقع پہ۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا ہے، فتنۃ الخوارج جو ہے
اس نے سر اٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد بھارت کی جو پراکسی وار ہے وہ افغانستان جو ہے وہ اپنی سرزمین انہوں نے پیش کر دی ہوئی ہے. ان سب حالات میں جو دوحہ میں اور استنبول میں جو مذاکرات ہوئے جو کہ کسی حتمی نتیجے تک پہنچے نہیں، مگر امید ہے یہ طے پا گیا کہ ہم جو ہے سیز فائر بھی ہوگا، مانیٹرنگ بھی ہم کریں گے، 6 نومبر کو دوبارہ اجلاس ہے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کے ہاں قوی امید ہے کہ اس میں کوئی مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. مگر پرائم منسٹر صاحب نے اپنا رول ادا کیا ہے اور انہوں نے مل کے چلنے کا عندیہ دیا ہے، تو یہ ان کو قبول کرنا چاہیے. اور سہیل آفریدی صاحب ہیں، وہ ایک جماعت کے وزیر اعلیٰ تو ہیں ہی، مگر ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کو خیبر پختونخوا کی جو عوام ہے اس نے مینڈیٹ دیا ہے، وہ اپنی صرف ایک یک نکاتی ایجنڈے یا نقطے پر ان لوگوں کو ذبح مت کریں، ان لوگوں کی قربانی مت دیں جن کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں، دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا ہے، انفراسٹرکچر میں کوئی بہتری وہاں پر نہیں دیکھنے کو ملی. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک نوجوان قیادت ہیں اور وہ اگر سامنے آئے ہیں تو ان کو پورا موقع بھی ملنا چاہیے اور ان کو عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. لیکن ان سے آنے سے پہلے اگر آپ کمپین نہ کرتے، ان کے خلاف بیان بازی نہ کرتے، اچھا نہ ہوتا؟ نہیں، کیمپین ان کے خلاف ہم نے تو بالکل بھی نہیں کی. مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اپنا جو ذہن سامنے ظاہر کیا اور جو وہ ایک ان کے اندر ایک جو تھا نا ایک بارود تھا، وہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پہ بھی اور اس سے پہلے بھی بہت دفعہ ان کی سپیچز جو ہیں وہ زیر بحث رہی ہیں اور تنقید کا نشانہ ان کو سامنا کرنا پڑا. تو یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہیں، ہم نے تو کسی پہ کوئی گولہ باری نہیں کی. ہم نے تو بلکہ ان کی خیبر پختونخوا کو گاڑیاں بھی بھیجی جو ان کو پسند نہیں آئیں، تو انہوں نے وہ بھی ہمیں واپس کر دی. تو ہم نے تو پہل کی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ کسی اور مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے ہیں. وہ پھر دوبارہ سے وہ انتشار اور پھر دوبارہ سے لڑائی جھگڑا دنگا فساد والی جو سیاست ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کے حالات بھی ایسے